to be recorded. اچھا چلیں، السلام علیکم. آپ سب کا بہت شکریہ آج کے اس سیشن میں آنے کے لیے. اور یہ جو سلسلہ ہے جس کو ہم محرکہ کہتے ہیں چتالی زبان میں، اور نارتھ میں میرے خیال میں اکثر استعمال ہوتا ہے، کہ جس میں لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں کسی ٹاپک پہ. گٹی کہتے ہیں ہم، گٹی نام ہے ہمارا. ہاں بس اسی طرح کا ایک سلسلہ ہے. ابھی جب سے پینڈیمک کے بعد ہم لوگ ورچوئل دنیا میں چلے گئے ہیں، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے سال اکیڈمکس کے لیے یہ ایک موقع ہم نے فراہم کیا ہے، کہ جس میں ہم دنیا بھر کے اکیڈمکس سے کسی نہ کسی طرح سے گفتگو کریں مختلف عنوانوں پہ. تو اسی گفتگو کی ایک کڑی آج عزیز بھائی کے ساتھ سائنس پہ بات کریں گے ہم لوگ، اور اسپیشلی ایکسیسیبلٹی جو ہے، سائنس وداؤٹ بارڈرس، جس پہ عزیز بھائی کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں. ہم لوگ تو فیس بک کی دنیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے پیپرز آتے ہیں اس پہ، اور یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ اور کروشل ڈسکشن ہے آج کل کے لیے. اور ہمیں مطلب فخر بھی ہے کہ آپ ہمارے علاقے سے کوئی بندہ اس پہ کام کر رہا ہے، مطلب جو کہ صرف ہارڈ سائنس پہ نہیں بلکہ اس کی ایکسیسیبلٹی پہ، اور کس طرح اس کو مزید ایکسیسیبل بنایا جا سکتا ہے. تو آپ کو عزیز بھائی خوش آمدید کہتے ہیں ہم چترال اکیڈمک سرکل کی طرف سے، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور لازمی بات ہے کہ آپ بہت مصروف ہوں گے، لیکن ڈیفینیٹلی میرے خیال میں اس طرح کے کنیکشنز ہمیں بنانی چاہیے، مزید بھی اس طرح کی گفتگو ہونی چاہیے. تو ہمارے پروگرام کا جو فارمیٹ ہے وہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ ہم شروع میں آپ سے مختصراً سننا چاہیں گے کہ آپ کا جو سفر رہا ہے ابھی تک، اور آپ نے اکیڈیمیا کی طرف آنے کا کیسے سوچا، تو اس کو اگر آپ بریفلی بتائیں ہمیں، تاکہ جتنے بھی یہاں پہ نوجوان ہمارے جو دوست ہیں جن کو اکیڈیمیا میں جانا ہے، یا پھر جنرلی اس پہ، تو ان کو تھوڑا سا ریئل لگے کہ کس طرح سے وہ سفر ہوتا ہے اس کا، اور کیا ایسے چیزیں ہیں جن کا خیال رکھا جا سکتا ہے. تو اس سے مختصراً شروع کریں گے، پھر آپ کا جو مین ٹاک ہے اس کی طرف جائیں گے. چلیں، زبردست ہو گیا. تو سب سے پہلے شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. آئی تھنک بہت ہی خوشی اور فخر کی بات ہے. تو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ ہم علاقے سے دور ہو کے علاقے میں مطلب کس طرح کنٹریبیوٹ کریں اپنے سروسز. آئی تھنک اس ورچوئل دنیا میں انٹرنیٹ کی ہماری طرف اتنا زیادہ نہیں ہے مطلب نارتھ میں، لیکن پھر بھی لوگ آواز سن سکتے ہیں. وہاں تک ہم اگر پہنچیں، اپنا جو جتنا سیکھا ہے اس کو ہم وہاں تک پہنچائیں، تو بہت ہی بڑی بات ہے. تو بہت شکریہ آپ مجھے بلانے کے لیے اس پہ. تو آئی تھنک سب سے پہلے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں سب سے، کہ آپ نے کبھی کوئی ریسرچ پیپر یعنی پبلش کیا ہے جو پیئر ریویو کسی جرنل میں؟ اب اگر کیا ہے تو آپ ذرا آئی تھنک ریئیکشنس میں جا کے اپنا تھمز اپ کر سکتے ہیں. اس سے مجھے پتہ چلے گا کہ میں کتنا ڈیٹیل میں جاؤں میری اپنے ٹاک پہ. ٹھیک، چلیں. ایک ہی ہے. کتنوں کو پتہ ہے کہ پیئر ریویو کیا ہوتا ہے؟ پیئر ریویو جو زبردست. تو لیٹ می شیئر مائی اسکرین. آئی تھنک واحد اسکرین میں شیئر نہیں کر سکتا، میرے پاس پرمیشنس نہیں. ایک منٹ، ابھی میں ہاں ٹھیک ہے. تو اسکرین نظر آ رہی ہے میری فل اسکرین؟ زبردست. تو میں اپنی جرنی بتاتا ہوں آپ کو، کیسے شروع ہوئی اور کہاں جا رہی ہے. خیر کہاں جا رہی ہے یہ نہیں پتہ اتنا، کہاں سے شروع ہوئی یہ پتہ ہے. تو میں گاکوچ گزر میں پلا بڑا.
میٹرک وہیں ہائی اسکول کاکوج سے میں نے کی. خیر گھر میں ہی تھا جو پہلی دفعہ کالج جا رہا تھا, تو I have no one to look up except the high mountains, I would say. So there was a curiosity always کہ ایک دن کاش میں اس پہاڑ کی چوٹی پہ جاؤں اور دیکھوں کہ اس پہاڑ کے اس سائڈ پہ کیسی دنیا ہے, کس طرح کے لوگ بستے ہیں. تو آئی تھنک وہ کیوریوسٹی تھی جو مجھے لے کے آئی. گاکوچ سے میں باہر نکلا تو میٹرک کے بعد میں احمدآباد چلا آیا. گھر والوں نے کہا کہ بیٹا ڈاکٹر ہوگا, تو پری میڈیکل میں داخلہ کروایا لے جا کے. تو خیر نمبر نہیں آئے. پھر میں نے 1 سال لگا کے ایڈیشنل میتھمیٹکس دیکھے. میں نے کہا پری انجینئرنگ, کمپیوٹر کا شوق تھا ان دنوں میں, تو میں نے کہا کمپیوٹر سائنس کی طرف جاتے ہیں. تو وہاں سے میں نے ایف ایس سی کی. پھر پتہ نہیں تبھی سے میرے ذہن میں ایک تھا کہ میں ایک ہی جگہ میں 2 سال سے زیادہ یا جتنا بھی پروگرام ہے اس سے زیادہ نہیں رکوں گا. مطلب موبلٹی کا ایک کانسیپٹ وہاں سے شروع ہوا تھا, کیونکہ میں ڈفرینٹ کلچرس کو دیکھنا چاہتا ہوں, مختلف لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں. تو اسی سوچ سے میں پھر لاہور چلا گیا. ایف سی کالج لاہور میں بی ایس سی میں داخلہ ہوا, میتھمیٹکس اور فزکس میں. ادھر بھی نمبر کوئی خاص نہیں آیا. تو فرسٹ ٹائم جو بی ایس سی میں نے دی تھی اس میں میری 3rd ڈویژن آ گئی. تو پیپر دیتے باہر نکلا میں, دوستوں کو میں نے وہ نظم سنائی. ایک آئی تھنک مشہور نظم ہے اس زمانے کی, پرانی شاعر کا نہیں پتا مجھے. میں 3rd ڈویژنر ہوں, مجھے مار ڈالیے, ڈگری کو میری لیجیے اچار ڈالیے. تو لاسٹ پیپر تھا, مجھے اندازہ تھا کہ پیپر اتنے اچھے نہیں ہو. پنجاب یونیورسٹی کے ایگزام ہوتے تھے, 2 سال بعد جا کے پیپر دینے ہوتے تھے. تو ڈبل میتھ فزکس کافی ٹف تھا. اور 1 سال اور لگا لیا. پھر کہیں داخلہ ملنا نہیں تھا مجھے, پوری بی ایس سی ریپیٹ کی. تو پھر خیر بہتر ہو گئی ڈویژن. پھر قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد ایم ایس سی آئی ٹی میں داخلہ ہوا. ورک اپلائی کیا تھا میں نے فزکس اور میتھ میں. آئی ٹی لاسٹ پریورٹی تھی, تو وہاں پہ ہوا تو میں چلا آیا وہاں پہ. اس کے بعد 2 سال بعد قائد اعظم میں آ کے میں نے کہا آپ پڑھتے ہیں, اب دکھاتے ہیں, چلو یار ہمیں بھی آتا ہے پڑھنا. تو پہلے سیمسٹر میں نے کیا نام ڈپارٹمنٹ میں 2nd آئی پوزیشن. تو گھر میں نے فون کیا ابو کو, یہ ہوا تو یقین نہیں ہے اس کو, کہتا آپ جھوٹ بول رہے. پھر میں نے ٹرانسکرپٹ لفافے میں ڈال کے بھیج دیا گھر. دیکھو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کے نمبر, جو گریڈس نہیں ہے وہ آپ کو ڈیفائن نہیں کرتے ہیں, آپ کا جو پیشن ہے وہ آپ کو ڈیفائن کرتا ہے. اور پھر ایم ایس فاسٹ اسلام آباد میں داخلہ ہوا کمپیوٹر سائنس میں ہی. پھر اب اس کے بعد میں نے کہا چلو اکیڈمیا میں ہی رہتے ہیں. پھر آگے پیچھے میں نے کراکرم یونیورسٹی میں لیکچرشپ کے لیے اپلائی کیا. پھر ساتھ قائد اعظم یونیورسٹی میں آئی تھی اپنے ڈپارٹمنٹ میں کوئی لیکچرشپ کی پوزیشنس. تو خیر کراکرم سے کال بھی نہیں آئی انٹرویو کی. قائد اعظم میں ٹیسٹ پاس ہوا. انٹرویو میں اس ٹائم وی سی ہوتا تھا, اس کو یہ آبجیکشن تھی کہ میری بی ایس سی میں 2nd ڈویژن کیوں ہے. تو انٹرویو میں پوچھا, تو اسی لیے خیر شاید وہاں پہ نہیں ہوا. پھر میں نے کہا چلو پی ایچ ڈی کے لیے جاتے ہیں. پھر اپلائی کرتا رہا پوری دنیا میں. تو جا کے ترکی میں ہوا, ایک چائنا میں ہوا, اور ایک جرمنی میں ہوا. جرمنی میں اسکالرشپ نہیں ملا, تو چائنا میں اسکالرشپ تھا, اور ترکی میں بھی تھا. تو پھر میں نے سوچ لیا چائنا جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے کہا نہیں غلط آئیڈیا ہے, لیکن میں نے کہا نہیں اچھا آئیڈیا ہے. تو چائنا چلا گیا, اور وہاں سے بایو انفارمیٹکس, جو کہ سب ویری نیو ٹاپک فار می اینڈ بہت ہی نیا سبجیکٹ تھا میرے لیے. کبھی سنا بھی نہیں تھا بایو انفارمیٹکس کیا ہوتی ہے. مشین لرننگ پڑھی تھی میں, وہ پروفیسر مشین لرننگ کرتا تھا. میں نے کہا مشین لرننگ شاید کر لیں گے.
تو چائنا چلا گیا. وہاں پہ واٹ از بایو انفارمیٹکس وہاں سے شروع کیا, مطلب یعنی پی ایچ ڈی میں. تو میں پھر لائف سائنسز, خیر بایو انفارمیٹکس میں بہت ساری کمپیوٹر سائنس ہے اور ساتھ بایولوجی کا بڑا وہ ہے, مالیکولر بایولوجی کا. میں نے بہت سارے کورسز لائف سائنس ڈپارٹمنٹ میں لے لیے. پھر خیر چائنا میں سب سے بڑا مسئلہ زبان کا تھا, تو بہت سارے کورسز جو آپ لینا چاہتے ہو وہ وہاں پہ نہیں تھے. پھر مجھے آن لائن جو ایجوکیشن ہے اس کی طرف جانا پڑا, ایڈیکس اور کورسرا وغیرہ, بہت سارے ریسورسز ہیں, خان اکیڈمی. تو وہاں سے میں نے اپنے کنسیپٹس کلیئر کیے, وہاں سے بڑی خیر مشکل حالت میں پی ایچ ڈی کر لی. مشکل حالت ان اے وے کی پروفیسر نے کہا کہ پی ایچ ڈی آپ کی ہے, جا کے اپنا ٹاپک ڈھونڈ لو. تو that was another tough thing for me. I was a new research area and I need to find my topic. حتیٰ کہ یہاں تک پہنچی تھی 2 سال بعد. پی ایچ ڈی کے 2 سال ہو گئے تھے, ٹوٹل 4 سال تھے میرے پاس. 2 سال ختم ہو گئے تھے, ہمارے پاس پروجیکٹ نہیں تھا ابھی تک. تو آخر بار یہیں تک پہنچی کہ باس نے کہا کہ آپ میری لیب چھوڑ کے چلے جاؤ. تو میں نے کہا میں اپنی نوکری چھوڑ کے, اپنا گھر بار چھوڑ کے یہاں پہ لیب چینج کرنے کے لیے نہیں آیا. میں آیا ہوں, میں کر کے جاؤں گا. پھر میں راتیں بھی لیب میں ہی گزارتا تھا. خیر اسی طرح ٹاپک بھی ڈھونڈ لیا اور پبلش بھی کیا. اور چائنا میں خیر ہوتا ہے ایک, آپ نے ایک سرٹن امپیکٹ فیکٹر کی جرنل میں پبلش کرنا ہے, ورنہ آپ کو پی ایچ ڈی نہیں ملتی. وہ ایک بڑا وہ غلط طریقہ ہے کسی کی ایبلٹی کو جج کرنے کے لیے. خیر وہاں سے میں پوسٹ ڈاک کے لیے یو سی سان ڈیگو میں پوسٹ ڈاک ملی تھی. ان دنوں پھر ٹرمپ آ گئے تھے پاور میں, تو کچھ کنٹریز کو بین کیا آنے کے لیے. تو پھر یہ ہوا کہ میری بیگم جس کنٹری سے ہے وہ بھی اس لسٹ میں تھی. تو ہم پھر کہاں جائیں. پھر کسی نے ٹویٹر پہ پوسٹ, میں ٹویٹر پہ تھوڑا ایکٹیو ہوں, تو پوسٹ کیا تھا کہ اپنی ریسرچ کا ہی تھا بندر ایریا کا. تو جسٹ کنڈکٹڈ انٹرویو فار پوسٹ ڈاک پوزیشن. تو میں نے کہا آئی وانٹڈ ٹو اپلائی. اس نے کہا یو وانٹ ٹو اپلائی, ایکسٹینڈ ڈیڈ لائن. تو ڈیڈ لائن اس نے ایکسٹینڈ کی. پھر میں نے اپلائی کیا, وہاں ہو گیا. ہفتے بعد لیٹر آ گیا اور ویزا اپلائی. ود ان a month I was in Norway. سو ناروے میں بھی آ کے وہ اس نے ایک پروجیکٹ تھما دیا. تو مجھے اچھا نہیں لگا پروجیکٹ. 6 مہینے میں نے کام کیا. میں نے کہا I don't want to work on this. تو اس نے کہا چلو جو کرنا ہے کر لو. پھر 3 سال پوسٹ ڈاک, 3 سال میں کوئی 8 سے 9 پبلیکیشنس خود سے, مطلب یعنی جو اپنے آئیڈیاز سے پی ایچ ڈی کے دوران یا آگے پیچھے, تو 9 پبلیکیشنز آ گئی. اور وہی پروجیکٹ اس نے دوسرا پوسٹ ڈاک ہائر کیا تھا, اس کو دے دیا. اردو میں چلو وہ نہیں سن لیں گے, تو اس کو دے دیا. وہ ابھی جا کے اس نے کوئی پری پرنٹ بھیجا ہے اس کا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ زندگی میں نہ کہنا بھی سیکھنا بہت ضروری ہے. یعنی اگر آپ کوئی چیز پسند نہیں کرتے ہو تو یو شوڈ لرن ہاؤ ٹو سے نو. تو دیٹس ویری امپورٹنٹ. جیسا کہ میں نے پی ایچ ڈی میں نے لیب چینج نہیں کرنے کے لیے نو کہا. پھر ابھی پوسٹ ڈاک میں آ کے پھر اسی طرح پھر ٹویٹر سے ہی مجھے پھر یہ کسی کو پھر اسٹینفرڈ کا کسی کو فالو کر رہا تھا, تو اس نے وہ ری ٹویٹ کی تھی کہ یہ اسٹینفرڈ میں ہے. تو ادھر سے میں نے اپلائی کیا, وہیں پہ ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ انگیج رہیں, مطلب یعنی اسپیشلی ٹویٹر میں سائنس کے حوالے سے بہت زیادہ اپرچونیٹیز اور بہت زیادہ فائدے ہیں. مطلب یعنی فیس بک کو اوائڈ کریں, ٹویٹر از بیٹر مجھ سے. تو پھر اسٹینفرڈ چلا گیا. تو پچھلے 1 سال سے زیادہ ہے میں اسٹینفرڈ میں ہوں, اور ہمارا جو ریسرچ ہے وہ کینسر کے اوپر ہے. ریگولیٹری مالیکولر لیول پہ کینسر کا ایوولوشن اور ارلی ڈیٹیکشن اور اس کے حوالے سے. تو یہ چھوٹا سا
کہو جرنی جو آگے دیکھو وہاں سے پھر واپس گلوبل ساؤتھ کی طرف دل تو کر رہا ہے کہ گلوبل ساؤتھ آ جائیں اور اپنے سروسز اس سائڈ پہ دے دیں کیونکہ بہت ضرورت ہے یہاں پہ. تو we'll see. So میں اس کو تھوڑا انٹریکٹیو آئی تھنک بنانا چاہتا ہوں. آئی تھنک وی کین ٹاک along. It's better than I'm just keep talking, which is quite boring. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موبلٹی از گڈ فار یو اینڈ گڈ فار سائنس اینڈ گڈ فار سوسائٹی آئی وڈ سے. سو یہ میری ایکیڈیمک کا جرنی. تو میں شروع کرتا ہوں کوئی کہانی سے آپ کو, مطلب یعنی سو ڈیڈرک اسٹیپل بہت ہی مشہور ڈچ پروفیسر ہوا کرتا تھا, اب سٹل ہے, تو خیر پروفیسر نہیں اب. یہ سوشل سائیکالوجسٹ تھا, اور سوشل سائیکالوجی میں بڑا ہی ویل نون بندہ تھا, اور انٹرنیشنلی ویل نون اپنی ریسرچ کی وجہ سے, جو ہیومن بیہیویئر اس کی ریسرچ کی وجہ سے. اس کی جو ریسرچ ہے پوری دنیا کی ٹاپ جرنلس, ٹاپ ٹیئر جرنلس میں پبلش ہوتی تھی. اس کی ایک بہت ہی مشہور اسٹڈی جو اس نے کنڈکٹ کی تھی وہ تھی یوٹرک اسٹیشن نیدرلینڈ. تو جو اسٹڈی تھی وہ یہ تھی کہ اس نے ایک اسٹرائک, ورکر اسٹرائک ہوا تھا اس دن, تو ٹرین اسٹیشن ہی بہت ہی گندا تھا. تو اس نے ایکسپیریمنٹ یہ کیا کہ 6 سیٹوں والی ایک بینچ تھی, وہاں پہ ایک ڈچ افریقن بٹھایا اور آنے جانے والوں لوگوں سے پوچھا کہ وہ اس سیٹ پہ بیٹھنے کے بعد کیا فیل کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی بعد میں اس نے ایک ڈچ کوکیجین یعنی وائٹ یورپین اس کو بٹھایا اور یہ پوچھا کہ وہ اس کے بارے میں کیا فیل کرتے ہیں, یعنی اس سیٹ پہ بیٹھنے کے لیے. تو اسٹرائک ختم ہوئی, کلین اسٹیشن صاف ہوا, پھر اس نے دوبارہ کر لی وہ جو اسٹڈی تھی. تو اس کی جو اسٹڈی تھی وہ جرنل سائنس میں پبلش ہو گئی. بہت ہی مشہور ہوا وہ اسٹڈی کا جو کنکلوژن تھا کہ اگر جگہ گندی ہیں یا کیوس ہے وہاں پہ, وہ ڈسکریمنیشن اور اسٹیریوٹائپنگ کو جنم دیتی ہیں, تو اگر صاف ہیں تو وہ نہیں دیتی. تو بڑا اس کو کوریج ملا, بہت ہی زیادہ. لیکن جو سیٹنگ ارینجمنٹ اس نے اپنے پیپر میں ڈسکرائب کی تھی, جو سائنس میں آیا تھا, لیکن وہ ارینجمنٹ سرے سے اس ٹرین اسٹیشن میں ہے ہی نہیں. تو لوگوں نے پھر سوالات اٹھائے اس کے اوپر کہ آپ اپنا جو ڈیٹا ہے اس کو آپ دکھائیں ہمیں, کہ آپ نے جو سروے کا جو ڈیٹا تھا اس نے ڈیٹا شیئر نہیں کیا. تو بعد میں پتہ چلا کہ اس نے پورا جو ڈیٹا تھا وہ خود سے بنایا تھا اور فیک کیا تھا, اور سارا کچھ پبلش کیا تھا, اور کچھ اسٹوڈنٹس بھی اس کے سامنے آ گئے. تو وہ ایک ہی دن میں, مطلب یعنی ایک انٹرنیشنلی ویل نون انسان سے کون مین بن گیا. اور ابھی تک اس کے 58 جو ریسرچ آرٹیکل ہیں وہ ریٹریکٹ ہو چکے ہیں, اور بہت ساری جو پی ایچ ڈی تھیسس اس نے کروائی تھی وہ افیکٹ ہو گئی ہیں. تو جو انویسٹیگیشن ہوا, مطلب یعنی اس نے یعنی ایسا کیا کیوں, یعنی ہوا کیوں. تو ایک تھی کہ مطلب یعنی یہ بہت ہی ٹرسٹڈ تھا اس فیلڈ کے اندر انٹرنیشنلی, تو اس کی وجہ سے جو جرنل ہے, جو ریویورس تھے, انہوں نے اس سے سوالات نہیں کیے. ریویورس یعنی جو پبلشنگ کا جو سسٹم ہوتا ہے, میں اس پہ سب کو بتاؤں کہ آپ جب کوئی بھی کام آپ نے ریسرچ آپ نے کی اس کو پبلش کرنا چاہتے ہو, تو کسی بھی جرنل کو آپ بیچتے ہو. جرنلس پھر آپ کے جو پیئرس ہیں اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ان کو بیچتی, وہ آپ ہوتے ہیں آپ کے پیئر ریویورس.
3 یا 4 بندے ہوتے ہیں, وہ پھر آپ کو کمنٹس اور فیڈ بیک دیتے ہیں. ان کے نام ان نون ہوتے ہیں. اب خیر زیادہ پوش ہو رہا ہے کہ نون ہونا چاہیے ٹرانسپیرنسی کے لیے. تو وہ ہوتے ہیں آپ کے ریویورس, آپ کو فیڈ بیک دیتے ہیں, آپ سے سوالات کرتے ہیں, آپ کے اس کے اوپر کنسرنس ریز کرتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو بندہ تھا بہت ہی ٹرسٹڈ تھا فیلڈ میں. دوسرا جو تھا کہ ایکڈیمک جو پبلشنگ ہے, جو سسٹم ہے, وہ سفیشینٹ, مطلب یعنی ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے سفیشینٹ نہیں ہے. جو ریسرچ میتھڈس کو اوپن نہیں کرنا اور ڈیٹا کو اوپن نہیں کرنا. سو یہی بات تھی کہ کسی نے نہیں کہا کہ اسی پروفیسر کو کہ آپ اپنا ڈیٹا شیئر کریں پبلش ہونے کے ٹائم. سو اور دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ اس نے کیا کیوں یہ؟ اسی لیے کیوں کیا کیونکہ پبلش اور پیرش ایکڈیمیا میں بہت ہی ویل نون مانترا ہے کہ آپ پبلش کرو یا پھر بس آپ ختم ہو جاؤ. تو یہ اسی وجہ سے پریشر میں آ کے لوگ پھر ڈیٹا کو مینیپولیٹ کرتے ہیں, ڈیٹا کو ہائیڈ کرتے ہیں, یا پھر اپنے ریسرچ ریزلٹس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے سائنس جو ہے وہ ایک ریپروڈیوسیبلٹی کرائسس کا شکار ہے. ریپروڈیوسیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ریسرچ تھا اس کو وہی ڈیٹا, وہی میتھڈ جو آپ نے اپلائی کیا تھا, دوسرا ایک سائنسدان یا ایک گروپ ریپیٹ کرتا ہے, وہی رزلٹ اس کو نہیں ملتے ہیں. تو وہ ہوتی ہے آپ کی جو ریسرچ ہے وہ ریپروڈیوسیبل نہیں ہے. ایک ہوتی ہے ریپلیکیبلٹی, یعنی آپ کا جو سوالات تھے جو سائنٹیفک کسی اور نے کوئی اور ڈیٹا سے وہیں اخذ کرنے کی کوشش کی, وہ ہوتی ہے ریپلیکیبلٹی. سو ریپروڈیوسیبلٹی یعنی آپ کا جو اپنا جو کوڈ تھا, جو آپ کا اپنا ڈیٹا تھا, جو آپ کا میتھڈ ہے, وہیں سیم اپلائی کر کے رزلٹ نہیں آتے ہیں. تو سائنس یعنی آج کل ریپروڈیوسیبلٹی کرائسس کا شکار ہے. پچھلے آئی تھنک 2-3 سال پہلے ایک بہت ہی مشہور پیپر آیا تھا. انہوں نے کوئی ہنڈریڈس کے حساب سے ٹاپ جرنل میں جو سائیکالوجی کے جو اسٹڈیز تھے ان کو ریپروڈیوس کرنے کی کوشش کی تھی. تو آئی تھنک وہ اراؤنڈ 26% کو ریپروڈیوس کر سکیں, باقی سارا کچھ ریپروڈیوس نہیں ہو سکا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹریش پبلش کر رہے ہیں. تو دوسرا جو ہے ٹریڈیشنل جو اکیڈیمک پبلشنگ جو سسٹم ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے. وہ کیسے کہ آپ ایک ایز اے آتھر آپ ٹیکس پیئر یا اسٹیٹ سے آپ پیسے لیتے ہو ایز اے فنڈنگ کے طور پہ, جا کے آپ ریسرچ کرتے ہو, پھر پیئر ریویو, یہ پیئر ریویو جو جرنلس کے لیے کرتے ہیں یہ بھی مفت میں ہوتے ہیں. آپ فری میں پیئر ریویو کرتے ہو جرنل کے لیے. پھر پبلشر کیا کرتا ہے, جسٹ کوئی کاپی ایڈٹ کیا, اس نے لے آؤٹ سیٹ کیا, پیارا سا PDF اس نے پرنٹ کروایا اور اسپیلنگ وغیرہ چیک کیے. اس کے بعد وہ ڈالتا ہے بیہائنڈ دا پے والس. یعنی یہ دیکھو نا, یہ پیپر ہے جو بلکہ فنیلی مطلب یہ ڈسکس کرتا ہے کہ گروئنگ انیکسیسیبلٹی آف سائنس. تو یہ خود ہی انیکسیسیبل ہے. تو آپ یہ ٹویٹر پہ کافی ٹرینڈ ہوا تھا. تو پچھلے دنوں جرنل نیچر ہے اس نے اس کو اوپن کر دیا ابھی جا کے. تو ابھی خیر آپ جائیں گے تو یہ آپ کو اوپن ہی ملے گا. تو یہ ہے کہ ٹیکس پیئر ہے یا جو اسٹیٹ ہے وہ فنڈ کرتی ہے ریسرچ کو, پیسے دیتی ہے سائنٹسٹ کو اور ریویورس کو, اور وہی ریسرچ دوبارہ خریدتی ہے جو پبلشرز ہیں ان سے. تو یہ جو ہے فائدہ کس کو ملتا ہے؟ پبلشرز کو ملتا ہے. آپ بڑے جو پبلشرز ہیں آپ کے پاس ایلسویئر ہو گیا, نیچر ہے, پچھلے دنوں بلکہ ایک نیچر نے کہا کہ چلو ہم اوپن کرتے ہیں لیکن آپ ہمیں آرٹیکل پروسیسنگ چارجز فی دے دو, جو کہ وہ کتنی بتاتے ہیں $11,000 پر آرٹیکل. That's crazy, I mean. تو جو سولوشن ہے ان سب کا وہ ہے اوپن سائنس. اوپن سائنس یہ ڈیفینیشن
ہے کہ open science is a practice in such a way that others can collaborate and contribute, where research data, lab notes, and other research processes are freely available under terms that enable reuse, redistribution, and reproduction of research and its underlying data and methods. So open science کا concept ہے کہ آپ جو آپ کا ڈیٹا ہے، میتھڈولوجی ہے، اور آپ کا جو پیئر ریویو ہے سائنس کا، جو آپ کے پیپر کا وہ، اور جو لاسٹ جو فائنل پروڈکٹ ہے آپ کا پیپر، وہ ایز این اوپن ایکسیس، اور جو جتنے بھی مٹیریلز ہیں وہ آپ اوپنلی آپ اویلیبل، اور ڈیٹا اور سورس کوڈ، آپ کی اگر کمپیوٹیشنل کوئی ریسرچ ہے جہاں پہ آپ کوئی کوڈ یا پروگرام لکھتے ہیں تو وہ بھی اویلیبل ہونا چاہیے. اور آلسو جو ایک ایلیمنٹ یہاں پہ نہیں ہے وہ ہے پری رجسٹریشن. جو آپ جتنی بھی سروے بیس ریسرچ کرتے ہو، سروے بیس ریسرچ کو آپ پہلے رجسٹر کراؤ سروے کنڈکٹ کرنے سے پہلے. وہ لوگ کیا کرتے ہیں، سروے کر لیا، جتنا بھی ڈیٹا پوائنٹس تھے جو آپ کے کنکلوژنس کے اگینسٹ جا رہے تھے ان کو ڈیلیٹ کر دیا، اور کہہ دیا کہ بھائی ہمارے پاس سیمپل سائز کم ہے، تو سیمپل سائز کو گھٹا دیا. تو اس سے یہ ہے کہ آپ ظاہری بات ہے آپ سائنٹیفکلی مس کنڈکٹ کر رہے ہو، تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی جو اسٹڈی کرنا چاہتے ہو اس کو پہلے سے پری رجسٹر کراؤ. بہت سارے ریپوزیٹریز ہیں آن لائن اس حوالے سے، ڈیٹا کو آپ اوپنلی بعد میں آپ کو شیئر کروں گا میں آپ سے. تو اگین there are tons of benefits of open science for all, like for science, for scientists and for society, except the publishers. So open science جو ہے سائنس کے لیے اچھا ہے، گڈ فار سائنس اور ریسرچ. اس سے یہ ہے کہ آپ کے پاس فرض کرو آپ کی جو سائنس ہے وہ بہت ساری جو کنٹریز ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتی، ڈیولپنگ کنٹریز، جہاں پہ لائبریریز نہیں ہیں، جہاں پہ ایکسیسیبلٹی کی کمی ہے، جیسا کہ پاکستان ہو گیا، یا پھر گلوبل ساؤتھ سارا ایسا ہے. اور آپ کی جو ریسرچ ہے وہ پبلک پالیسی کو انفلوئنس کر سکتی ہے اگر اوپن ہے تو، اور آپ کی ریسرچ اپلائی ہو سکتی ہے رائٹ اوے. آپ جو کرنٹ کورونا وائرس کا جو چلا پینڈیمک، تو اوپن سائنس نے ایک بہت ہی اچھا اور بڑا رول پلے کیا. وہ ایسے کہ اگر چائنا میں جو پروفیسر تھا وہ کورونا وائرس کا جینوم اگر شیئر نہیں کرتا پوری دنیا کے ساتھ، تو آج ہمارے پاس ویکسین نہیں ہوتی اتنی جلدی. اور جتنے بھی ریسرچرز تھے پوری دنیا میں، انہوں نے اپنی جو سائنس تھی اس کو اوپنلی پری پرنٹس، میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا پری پرنٹس کیا ہوتے ہیں اور کتنے پری پرنٹس انہوں نے شیئر کیے. اس سے ہماری نالج میں اضافہ ہوا، ہماری جتنی بھی پالیسیز بنی اس حوالے سے، کووڈ کے حوالے سے. تو اوپن سائنس نے بہت ہی بڑا رول پلے کیا. اگین گڈ فار سوسائٹی. اب جو ٹیکس پیئر منی ہے وہ بچ جائے گی آپ کی، جو آپ میں بتا رہا تھا تھوڑی دیر پہلے. اور پبلک کین ایکسیس، اینی ون کین ایکسیس یور فائنڈنگس. اور جو آپ کا جو گرانٹ گیونگ جو وہ ہے، آج کل بہت سارے فنڈرز آپ کو مینڈیٹ کرتے ہیں کہ آپ اوپنلی پبلش کریں بہت سارے. تو آہستہ آہستہ جو رجحان ہے وہ بڑھ رہا ہے. اور آف کورس اوپن فار سائنٹسٹ. آپ جتنا بھی آپ کی سائنس اوپن ہے اس سے آپ کی جو سائٹیشنز ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. دیر از سرٹن پرسنٹیج، آئی ڈونٹ ریممبر دی increase, I think 35% or 25% increase in citation if your science is open access. Of course, more exposure and more visibility to your work. So جو ریسرچ ماڈل یا جو ورک فلو ہے وہ اس طرح کی آپ شروع ہوتا ہے آپ کی جو پریپریشنز ہے، جس میں آپ کی آتی ہے آپ ڈیفائن کرتے ہو اپنا ریسرچ کوشچن، اس کے بعد
پریورٹیز، فنڈنگ اور سارا کچھ جو بھی ہے. اس کے بعد ڈسکوری، جس کے آپ لٹریچر سروے اور جتنا بھی آپ ریڈنگ اور سارا کچھ آپ رکھتے ہو. پھر اس کے بعد آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہو اور اس کو انالائز کرتے ہو. ورک فلو جتنے بھی. اس کے بعد آپ کا اسٹیپ ہے رائٹنگ، اپنی سائنس جو بھی ہے اس کو لکھتے ہو. پھر پبلیکیشن آتا ہے جہاں پہ پبلشرز کو بیچتے ہو، پیئر ریویو، اور جہاں جا کے پھر آپ کا پبلش ہو جاتا ہے. پھر آؤٹ ریچ یعنی آپ اپنی سائنس کو کہیں جا کے آپ پریزنٹ کرتے ہو کسی کانفرنس میں یا کسی پوسٹر کے تھرو. پھر اس کے بعد اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو کتنا، آپ کی جو ریسرچ ہے اس کا امپیکٹ کتنا ہے. امپیکٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جرنل امپیکٹ کہیں. بالکل. آپ ہاں وہاں سے آگے آپ اسٹارٹ کریں. تھینک یو. چلے آواز آ رہی ہے نا؟ سوری. جی بالکل صحیح. تو یہ جو میں بتا رہا تھا آپ کو، جو سائنٹیفک جو ریسرچ کا جو ماڈل ہے، اس کو پھر آپ ہر لیول پہ ہم اس کو اوپن کر سکتے ہیں. یہاں تک آپ جب شروع کرتے ہو یہ سارا کلوز یہاں پہ آ کے پھر لیتے کہ آپ کو جو ریسرچ پیپر ہے وہ پھر باہر. اوپن سائنس کا مقصد یہ ہے کہ آپ پورا جو آپ کا جو ریسرچ سائیکل ہے، یہ ورک فلو ہے، اس کو آپ اوپن کرو. یعنی اس سے آپ کی یہ ہے کہ کولیبریشن بڑھ سکتی ہے. آپ بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ آپ کے جو اس میں آپ جرنی میں، آپ کی جو ریسرچ جرنی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، جو وتھ ریلیونٹ انٹرسٹ. تو اب یہ جو لیولز ہیں، مطلب یعنی سرچ، انالیسس، رائٹنگ، پبلیکیشن، آؤٹ ریچ اور اسیسمنٹ، اس کو پھر آپ ہر لیول پہ آپ اس کو اوپن کر سکتے ہو تھرو ڈفرینٹ ریسورسز. تو اب میں اس کو ایک ایک کر کے، خیر میں نہیں جاؤں گا ایکسپلین. تو آپ یہ سلائڈس میں آپ کو شیئر کرتا ہوں، پہ آپ دیکھ لیں لنکس وغیرہ جو بھی ہیں یا نام وغیرہ. تو آپ ریسرچ جو ہے آپ کو شیئر کر سکتے ہو. زوٹیرو ایک بڑا لائبریری ہے اپنی جو پیپرز ہیں ان کو مینیج کرنے کے لیے اور سائٹیشنس کے لیے. اس کے بعد آپ اپنی پری رجسٹر کرا سکتے ہو اپنی جو سروے بیس انالیسس ہے اس کو. او ایس ایف، یہ جو اوپن سائنس فاؤنڈیشن ایک ادارہ ہے یو ایس میں. اپنا ڈیٹا کو آپ شیئر کر سکتے ہو اوپنلی. زینیڈو بڑا اچھا اور بہت ہی بڑا پلیٹ فارم ہے، سرن، فنڈڈ بائی سرن. تو نام جو زینیڈو ہے وہ جو فرسٹ لائبریرین ہے الیگزینڈریا لائبریری کا، اس کے نام کے ساتھ منسلک ہے یہ زینیڈو. اسی حوالے سے اپنا کوڈ جو ہے وہ آپ شیئر کر سکتے ہو گٹ ہب میں. اپنی نوٹ بکس وغیرہ آپ اوپنلی شیئر کر سکتے ہو. اوپن نوٹ بک سائنس، ورک فلوز اپنے جو بھی ہیں، پروٹوکولس. آپ اپنے جو رائٹنگ کے حوالے سے ہے، اور لیف ایک بڑا ہی پلیٹ فارم ہے. اتھورا ہے جو آپ اور لیپ، بلکہ آج کل اور لیپ سے آپ ڈائریکٹلی سبمٹ کرا سکتے ہو کسی جرنل میں اپنا پیپر وتھ دی جرنل اسٹائل. فارمیٹنگ پہ آتے ہیں بعد میں. فارمیٹنگ بھی ایک بڑا ہی مسئلہ ہے. پھر اگر آپ پروگرامنگ لکھتے ہو تو جوپیٹر نوٹ بکس کمپیوٹیشنل سائنس سے ہو. پھر پبلیکیشن، جرنل میں جانے سے پہلے آپ اس کو شیئر کر سکتے ہو. جو آئیڈیا ہے پری پرنٹس کا، جس کی میں بعد میں بات کروں گا. جو آرکائیو ہے، جو سب سے پہلا پری پرنٹ ہے، فزکس میں شروع ہوا تھا تقریباً 20 سال پہلے. بایو آرکائیو بایولوجی سے ریلیٹڈ ہے. بہت سارے ہیں، تقریباً 50 سے اوپر پری پرنٹ سرورس فیلڈ اسپیسیفک. تو ریویو پروسیس ابھی پیئر ریویو بھی اوپن ہو رہا ہے. مطلب بہت سارے جرنلس اوپن پیئر ریویو ٹرانسپیرنسی کے لیے. جو اسیسمنٹ تھی وہ کیا سائنٹیفکلی ایکوریٹ ہے. بہت سارے لوگ ریسرچ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں بیسڈ آن کمپٹیشن. اگر آپ کا کوئی پیئر ہے، آپ سیم اس میں کر رہے ہو، تو اپنی ریسرچ کو پبلش کرانے کے لیے پہلے وہ ریویور جو ہے اس کو ڈیلے کراتے ہیں، مطلب جان بوجھ کے. تو اس سے یہ ہوگا کہ ٹرانسپیرنسی بڑھ جائے گی. پبلشنگ اگین اوپن ایکسیس جو میں بات کر رہا تھا.
لائسنسنگ آپ ایسی لائسنسنگ کرو کہ جو کمیونٹی یہ سی سی او اور سی سی بائی یہ بہت ہی ویل نون ہے، جس میں آپ فریلی لوگ یوز کر سکتے ہیں اور ریڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو کریڈٹ دیں گے جو آپ کا بھی کام ہے. اور اپنی پریزنٹیشنس اور پوسٹرز کو آپ شیئر کر سکتے ہو، فگر شیئر، F1000، بہت سارے اس طرح کے پلیٹ فارمز ہیں. سوشل میڈیا ایسا سٹی لیا، ٹویٹر آف کورس، وہاں پہ آپ کو آؤٹ ریچ سائنس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہو، انٹریکٹ کر سکتے ہو. اور اپنی جو اسیسمنٹ ہے اینڈ پہ اپنا جو سائنس کا جو امپیکٹ ہے وہ امپیکٹ فیکٹر نہیں بتاتا آف کورس جرنل کا، جو آپ دیکھ سکتے ہو کہ دیر از امپیکٹ اسٹوری، دیر از الٹیمیٹرک اسکور، بہت سارے اسکورز آتے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ ہر لیول پہ اپنی سائنس کو آپ اوپن کر سکتے ہو، نہ کہ آپ انتظار کرو جا کے یہاں پہ آ کے آپ کر رہے ہو. اس سے فائدہ یہ ہوگا، فرض کر کوئی بندہ کسی اور فیلڈ سے ہے جو آپ کے ساتھ کولابریٹ کرنا چاہتے ہیں، کچھ ایسا سوال ہے جو دوسرے فیلڈ کے تھرو اس کو آپ سولو کر سکتے ہو، یا اس آپ کی جو اسٹوری ہے اس کو اور اسٹرانگ بنا سکتی ہے اگر آپ اس کی ویلیڈیشن کرتے ہو، فرض کرو تھرو این ایکسپرٹ ان اندر فیلڈ. تو اوپن ہونے سے کیا پتہ ہوگا کہ کوئی بندہ آ کے کہے گا کہ میں آپ کے ساتھ کولابریٹ کرنا چاہتا ہوں. تو دوسرا یہ ہے کہ ریپیٹیشن، وہیں چیز کوئی اور نہ کرے گا. اور آپ کی اگر آپ کی اسٹڈی فیل ہو گئی تو بھی آپ کی اسٹڈی اوپن ہے، تو یہ ہوگا کہ کوئی اور بندہ ٹرائی نہیں کرے گا، پیسے ضائع نہیں ہوں گے، کسی کا ٹائم ضائع نہیں ہوگا. تو آج کل بلکہ 1-2 جرنلس ہیں جہاں پہ آئی تھنک کچھ آپ فیلڈ ریسرچ بھی آپ پبلش کر سکتے ہو، کیونکہ آپ نے اٹ شوڈ بی پبلش بیکاز دوسرا کوئی اس کو ریپیٹ نہیں کرے گا اگر آپ. تو جو ہائپوتھیٹیکل ریسرچ ورک فلو آپ یعنی جو ٹریڈیشنل ہے، جو سارے اسٹیپس میں نے آپ کو بتائے، ڈسکوری، انالیسس، رائٹنگ، پبلیکیشن، آؤٹ ریچ، تو ایک پورا ایک پروسیس ہے. ٹریڈیشنل تھا وہ یہ اس طرح کا ہے. تو جو ماڈرن ہے جس میں آپ پروگرامنگ، پہلے PSS آئی تھنک یہ سوشل سائنس والے زیادہ جانتے ہوں گے SPSS کیا ہوتا ہے. تو خیر یہ پروگرامنگ R اور پائتھن وغیرہ، گوگل اسکالر، مینڈلے، اور ابھی ایکسپیریمنٹل کچھ چل رہے ہیں آور لیف، اور یہ سارا ہر لیول پہ. تو آپ یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کا ظاہر بات ہے ہر ایک کو ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کر سکتا، بہت ہی ٹائم جائے گا اسی ایک فگر کے اوپر ہر چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے. جب ماڈرن جو ہے میں کہہ رہا ہوں پبلیکیشن کے لیے جو آپ کے پاس پری پرنٹس، اور اس کے بعد ایسی جرنلز میں پبلش کرنا جس کا جو نان پروفٹ ہوں اور جو ان کا پیئر ریویو سسٹم ہے وہ بڑا ٹرانسپیرنٹ ہو. بہت سارے ڈوجی جرنلز ہیں یہاں پہ باہر جن کو ہم کہتے ہیں پریڈیٹری جرنلز. کچھ لوگوں نے ان کو پھر بلیک لسٹ اور وائٹ لسٹ میں بھی ڈالا ہوا ہے، اس کی بات کرتا ہوں میں بعد میں. تو ان کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں. تو لوگوں سے پوچھے فیلڈ میں، اگر آپ کو نہیں پتا تو جرنلز کے حوالے سے یہ جرنل کیسی ہے. تو آپ جیسا بھی کریں، سائنس جو ہے بہت ہی کولابریٹیو ہوتی جا رہی ہے اور انکریمنٹل ہے. آف کورس سائنس انکریمنٹل ان اے وے کہ آپ کسی پریویس جو فائنڈنگس ہیں، جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو نالج ہے، اس کی بیس پہ آپ اپنی سائنس بلڈ کرتے ہو. اگر فرض کرو یہاں پہ اگر کچھ خرابی ہے، یہ بندہ ہلتا ہے، تو پورا آپ کا ایک وہ جو آپ نے ایک ٹاور کھڑا کیا وہ سارا گر جائے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ اوپن جب آپ کریں گے اپنی سائنس کو تو آپ کو بہت سارے کمنٹس ملیں گے، تو آپ کی بہت زیادہ کریکشن ہوگی تھرو آؤٹ دا وے، اور آپ ایک ایسا پروڈکٹ، ایسا ایک ریسرچ آپ کرو گے کہ جو ایک اتنی اسٹرانگ ہوگی کہ اس کی بیس پہ آگے جو ریسرچ ہوگی وہ بھی اسٹرانگ ہوگی. تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی سائنس ہے یا جو ریسرچ ہے وہ ایک ریس ہے جو پبلشنگ ہے. تو خیر مجھے یہاں پہ
चंदूर पोलो टूर्नामेंट की कोई तस्वीर डालनी चाहिए थी, गिलगित और चतराल की जो गेम हो रही थी उसकी, तो खैर मैं भूल गया। हम समझते हैं कि rather building with one another, we just competing one against, that's totally a wrong way to do science. लेकिन आप जिस तरह भी सोचें साइंस को, जो स्पीड है वो साइंस की जो स्पीड है वो साइंस के लिए भी अच्छी है और साइंटिस्ट के लिए भी अच्छी है और सोसाइटी के लिए भी अच्छी है। जो मैं आपकी कोरोना वायरस की जो रिसर्च हो रही थी उसकी बात कर रहा था, जो जीनोम शेयर हुआ, जो जितने भी पेपर शेयर हुए, उससे क्या हुआ कि बहुत पॉलिसीज़ बनी और हमारी नॉलेज में इज़ाफ़ा हुआ। और ऑफ़ कोर्स जो हम वैक्सीन थी बहुत जल्दी आ गई। अगेन अगर आप स्पीड से पब्लिश करना चाहते हो तो जो ट्रेडिशनल जो अभी जो पब्लिशिंग सिस्टम है वो बहुत ही स्लो है। देखो ना, आप अपना पेपर लिखते हो, उसको फिर एक जर्नल आप रिलेटेड है या आपको पसंद है उसमें आप बेचते हो, तो वो डेस्क रिजेक्ट होता है, रिव्यूअर के लिए भी नहीं बेचते हैं आगे। फिर आप क्या करते हो, उसको रीफॉर्मेट करते हो, दूसरी जर्नल का जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करके, इसमें फिर आपको कुछ दिन और घंटे लग जाएंगे, फिर आप दूसरी जर्नल को बेचते हो। फर्ज करो 2 जो रिव्यूअर्स थे, जो पीयर रिव्यूअर्स थे जिसकी मैं बात कर रहा था, जो एक्सपर्ट्स हैं फील्ड में, उन्होंने कहा ठीक है ये पब्लिश हो सकती, एक ने कहा नहीं हो सकती, और आप उसने कहा कि आप दोबारा इसको ये चेंज करें, तो आपने रिवाइज़ किया उसको, दोबारा 2 रिव्यू एक्सेप्ट हो रहे थे, 1 रिजेक्ट हो रहा था, तो एंड पे क्या हुआ, आपका जो वो था रिजेक्ट हो गया। आपने फिर वो एड्रेस करा के तीसरी जर्नल में भेज दिया। फिर रिफॉर्मेट किया आपने तीसरी दफ़ा, रिवाइज़ किया, फिर जाके रिवाइज़ कर के तीनों रिव्यूअर्स एग्री हो गए, फिर आपकी जो साइंस थी वो पब्लिक में आ गई। इसको लगते हैं महीनों से, कभी-कभार साल भी लग जाते हैं, 3-3, 4-4 साल, कुछ रिसर्च ऐसी 3-3, 4 साल भी लगे हैं जो पब्लिश होती है। तो अलोंग दिस लॉन्ग टाइम आप कम्युनिटी को पता ही नहीं है कि आपकी साइंस क्या है, क्या हो रहा है, क्या पता कोई और बंदा भी वही कर रहा हो, आपके साथ कम्पीट कर रहा हो। तो अगेन जो बिफोर गोइंग टू प्रीप्रिंट्स आई विल टेल यू अबाउट रीफॉर्मेटिंग। जो रीफॉर्मेटिंग आप करते हो तो तकरीबन 2 साल पहले वहीं बस रीफॉर्मेटिंग की बात हो रही थी, तो मैंने कहा हम रीफॉर्मेट करते क्यों हैं? रीफॉर्मेटिंग का ये होता है कि कुछ जर्नल्स कहते हैं कि हमें जो स्ट्रक्चर है एब्स्ट्रैक्ट का, या जो वर्ड लिमिट है एब्स्ट्रैक्ट में इतना होना चाहिए, जो सेक्शंस का ऑर्डर है, कुछ कहते हैं हमें जो मेथड है वो पहले हो, रिजल्ट्स बाद में हो, कुछ कहते हैं रिजल्ट्स पहले हों बाद में हों, या कुछ कहते हैं आप डिस्कशन डालें, कुछ कहते हैं आप जो सिग्निफिकेंस है उसके लिए एक सेक्शन बनाएं, और फिर हर कोई कहता है भाई फॉर्मेटिंग जो रेफरेंस की स्टाइल है वो अलग हो। तो ज़ाहिर बात है ये सब कुछ करने में टाइम लगता है, और टाइम बहुत ज़्यादा ही लगता है। हमने रैंडमली सिलेक्ट किया, कोई बायोमेडिकल की जर्नल्स थी, उनमें सबसे पहले हमने देखा रिजेक्शन रेट कितना है एवरेज। तो फ़र्ज़ करो 62% रिजेक्शन रेट था। अगर आप तकरीबन 1.5 मिलियन पेपर सालाना पब्लिश होते हैं, तो अगर आप उन पे रिजेक्शन रेट, और अगर फ़र्ज़ करो 1 घंटा भी आप रीफ़ॉर्मेटिंग पे लगाते हो, लगता तो खैर तकरीबन 1 दिन से ज़्यादा है, तो फिर आप मिलियंस ऑफ आवर्स जो हैं वो रीफ़ॉर्मेटिंग पे ऐसे ही ज़ाया हो रहे हैं। तो हमने कोई एक ओपिनियन पीस लिखा था ये कह के कि पुट साइंस फर्स्ट फॉर्मेटिंग लेटर, यानी आप साइंस को देखो ना कि पेपर की जो फॉर्मेटिंग है उसको। तो हमने एक प्रपोज़ किया था कि जो पेपर है उसका जो स्ट्रक्चर है वो एब्स्ट्रैक्ट का वो स्ट्रक्चर फ्री हो, ऑर्डर फ्री सेक्शंस, स्टाइल फ्री रेफरेंसेस, फॉर्मेट फ्री फिगर्स एंड टेबल्स, कुछ कहते हैं फिगर्स एंड टेबल्स शुरू में हूँ या पेपर के अंदर हूँ, या कहते हैं एंड पे हूँ, और जो कुछ कहते हैं कि हमें एमएस वर्ड भेज दो, या कुछ कहते हैं पीडीएफ, कुछ कहते हैं कोई जो टेक्निकल हैं वो कहते हैं कि भाई हमें कोई लेटेक्स फॉर्मेट भेज दो। तो इससे इससे क्या हुआ, बहुत सारी जर्नल्स अब फॉर्मेट फ्री जा रही हैं। तकरीबन पिछले मैं देख रहा था कोई
کوئی 5-6 ہزار سے زیادہ جرنلس ابھی فارمیٹ فری جو ہم نے پروپوز کیا تھا اس کو آلریڈی انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے، اپنی ویب سائٹس پہ لکھا ہے کہ ہم فارمیٹ فری پیپر انیشیل سبمیشن کے لیے الاؤ کرتے ہیں. تو ایک ہمارا ایک کنٹریبیوشن تھا اس حوالے سے. تو بیک ٹو دی ٹریڈیشنل جو میں بتا رہا تھا، یہ جو تھی ہے بہت ہی سلو ہے یہ. تو اس کو ختم کرنے کے لیے ایک آئیڈیا ہے کہ جو ہے پری پرنٹس. آپ کا جو مینوسکرپٹ ریڈی تھا، آپ نے جرنلس کو بھیج دیا اور ساتھ ہی آپ کسی پری پرنٹ سرور میں آپ اپلوڈ کر دو. تو یہ پری پرنٹس آپ کے پاس ریڈی مینوسکرپٹس ہیں جو اوپنلی اویلیبل ہیں کمیونٹی کے لیے. تو یہ فزکس میں شروع ہوا تھا سب سے پہلے. باقی جو فیلڈز ہیں وہ بھی اڈاپٹ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. فزکس میں بہت ہی کامن ہے. جو پری پرنٹ کا کانسیپٹ ہے، یہ آپ کا ٹریڈیشنل پبلشنگ فلو ہے. یہاں سے آپ کا سبمٹ کیا، پھر جا کے پبلش ہوا. جو پری پرنٹ ہے، مینوسکرپٹ ریڈی ہو گیا، آپ نے پری پرنٹ سرور پہ ڈالا، مفت میں فری ہے، ود ان 24 آور اوپن ٹو پبلک. پھر لوگ آپ کو کمنٹ کرتے ہیں. تقریباً کرنٹ اسٹیمیٹ دیر آر 36% پری پرنٹس گیٹ کمنٹس. ڈسکشن ہوتی ہے ٹویٹر پہ، آپ کو فیڈ بیک ملتا ہے، اور ساتھ اس فیڈ بیک کے ساتھ آپ اپنا پیپر بھی امپروو کرتے ہو جو جرنل کے لیے جا رہا ہے فائنل. اور اب نیا جو ورژن ہے وہ پھر آپ پری پرنٹ سرور میں ڈالتے ہو. تو کچھ کنسرنس ہیں پری پرنٹ کو لے کے اکیڈیمیا میں، کہ کیا پتا کہ میں نے پبلکلی بھیج دیا، کوئی مجھ سے پہلے جا کے اسی آئیڈیا کو کہیں پبلش کر دے. اس کو ہم کہتے ہیں سکوپڈ اور بینگ سکوپڈ ان اکیڈیمیا. لیکن ایسا نہیں ہے. پری پرنٹ سے یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ٹائم سٹیمپ آتا ہے کہ آپ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ پہلے تھے. دوسرا کہتے ہیں کہ جرنل پالیسی، کیا ہم پری پرنٹ بھیجیں جرنل ایکسیپٹ نہ کرے گی؟ ایسی بھی بات نہیں ہے. بہت سارے جرنلس، آپ ہنڈریڈس آف جرنلس، ایون thousands آف جرنلس اس سے ایکسیپٹ پری پرنٹس. تو کچھ جرنلس ہیں جو پری پرنٹ سرور سے آپ جرنل بھیج سکتے ہو، جیسے کہ بایو آرکائیو ہے، وہاں سے آپ کوئی ڈائریکٹ آپ نے اپلوڈ کیا، وہاں سے ایک کلک پہ آپ کا پیپر جرنل کے پاس کیا. تو ہم نے ایک لسٹ بنائی ہے جہاں پہ فارمیٹ فری جرنلس کا، وہاں پہ آپ یہ لسٹ بھی ہے. تو پری پرنٹس لائف سائنس کی بات کرتا ہوں، بہت ہی بڑھ رہے ہیں. 2019 میں 56,000 پری پرنٹس پوسٹ کیے گئے. پچھلے 4 سالوں میں 1000% اضافہ ہوا. more than 25 pre-print servers out there. ٹاپک اسپیسیفک آپ کا اپنا ریسرچ حوالے سے، آپ کا جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے، میڈیکل، بایو، فزکس، میتھمیٹکس، سوشل سائنس، سائیکالوجی، میٹا ریسرچ، ہر حوالے سے آپ کو دیکھو گے تو یہاں پہ پری پرنٹس کی لسٹ موجود ہے. تو اگین کووڈ-19 کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں. بہت سارے جو ریسرچ تھی وہ پری پرنٹس کے تھرو شیئر ہوئی. جو بایو آرکائیو ہے، جو لائف سائنسز اور بیالوجی سے ریلیٹڈ ہے، اس میں 3,000 سے زیادہ پری پرنٹ پوسٹ کیے گئے. جو میڈیکل سائنسز کے حوالے سے ہے میڈ آرکائیو، اس میں 11,000 سے زیادہ جو پری پرنٹس تھے. جب سے کرونا وائرس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ریسرچ تھی وہ اوپنلی شیئرڈ ود دا کمیونٹی. بینیفٹس، بہت سارے بینیفٹس ہیں. اگین آئی سیڈ اوپن ایکسیس، اوپن ویزیبلٹی، میں نے بات کی پہلے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں. آپ کا جو کیریئر ہے اس کے حوالے سے آپ کو بہت ایڈوانسمنٹ ملتی ہے. تو آپ یو کین گیٹ ہائرڈ. اگر آپ کا ایون پبلش نہیں ہوا ہے، آپ کہتے ہو کہ میرا جو پیپر ہے سائنس میں یا نیچر میں یا کوئی سیل میں انڈر ریویو ہے، تو کوئی آپ کو بلیو نہیں کرے گا. جب آپ کہتے ہیں ریویو میں ہے لیکن ساتھ میں نے پری پرنٹ بھی بھیجا ہوا ہے، تو پھر آپ پری پرنٹ کی ڈی او آئی ایڈ کرو گے تو ظاہری بات ہے ویزیبل ہے، آپ کی سائنس کو وہ دیکھ سکتا ہے، آپ ہائر ہو سکتے ہو، کوئی بندہ آپ کے ساتھ کولیبریٹ کر سکتا ہے. آف کورس یو کین گیٹ فنڈنگ. بہت سارے فنڈرس آپ ریکوائر کر رہے ہیں کہ آپ پری پرنٹ بھیج دیں. اور بہت سارے جرنل ایڈیٹرس آپ کو اپروچ کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ کے پبلش کریں. بہت سارے کیسز ہیں، میرے جاننے والے ان کو جرنلس اپروچ کیے کہ آپ اپنے ہمارے ساتھ پبلش کریں.
فنڈرس کی بات کی میں نے, بہت سارے فنڈرس ریکوائر کر رہے ہیں آپ, NIH سے لے کے کینسر ریسرچ UK اینڈ سو آن. کچھ کی بتا رہا ہوں, بہت ساری لسٹ ہے, آپ of course you can get community feedback. اینڈ جرنلس ایڈیٹرس جو ہیں ایز اے مارکیٹ پلیس یوز کر سکتے ہیں. کچھ جرنلس جو ہیں, یہ جینیٹکس کی جرنل ہے پلوس جینیٹکس, انہوں نے بلکہ کچھ ایڈیٹرس رکھے ہیں جو پری پرنٹ کو جا کے ہینڈ کرتے ہیں. پری پرنٹ ایڈیٹرس ان کو رکھا ہوا نام انہوں نے. تو وہ کیا کرتے ہیں, پری پرنٹ جو سرور ہے وہاں جا کے جو تازہ پیپرز ہوتے ہیں جو لوگ ڈالتے ہیں, ان کے آتھرس کو اپروچ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے جرنل میں آپ پبلش کریں. تو میرا یہ ایک ہے کہ ہم جو کرتے ہیں جرنل شاپنگ کرتے ہیں, آتھرس جو ہیں, تو انسٹیٹ ہم کہتے ہیں بھائی جرنلس آئے ہیں پری پرنٹ شاپنگ کریں. تو ہم بس پری پرنٹ کر کے بیٹھیں اور اپنی دوسری ریسرچ پہ توجہ دے دیں. تو خصوصاً جو ینگ جو ریسرچرز ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت اپرچونیٹی ہے. پری پرنٹ جرنل کلبس ہوتی ہیں آج کل, جو آپ کوئی بھی جو پری پرنٹ ہے ریلیٹڈ آپ کو اس کو اٹھا کے آپ اس کو ریویو کر سکتے ہو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے, اپنے کولیگ کے ساتھ مل کے, اپنی لیب میں, اور اس کو پھر آپ آتھر کو بیچ سکتے ہو. بہت پسند کریں گے, آپ ای میل کرو گے کہ آپ کی سامنے پیپر آپ کا جو پری پرنٹ تھا پڑھا, اس میں ہم نے یہ چیزیں تھی, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چینج ہو تو بہتر ہے. تو کچھ ابھی بلکہ سرورس ہیں پری ریویو, تو اپنا جو ریویو ہے آپ پبلکلی پوسٹ کر سکتے ہو prereview.org. وہاں پہ جیسا کہ ہم نے یہ ایک ہم نے کیا تھا, بھیجا تھا prereview.org پہ. تو یہ تھا پری پرنٹ اور پری ریویو کے حوالے سے. بیک ٹو دا وے وی شیئر سائنس, آئی مین جو میڈیم میں بتا رہا تھا آپ کو ابھی تک, جو بات کی میں نے ایکڈیمک جرنلز کی بات کی. دوسرا ایک ہے جو وینیو ہے جو سائنسدان اپنی سائنس شیئر کرتے ہیں, وہ ہے سائنٹیفک کانفرنسز. تو دونوں کے ساتھ مسئلہ ہے. تو جرنلز کا تو میں نے آپ کو بتا دیا. 1965 میں جو پہلی جرنل تھی وہ ایکڈیمک جرنل, یہ فلاسفیکل ٹرانزیکشن, یہ آئی تھی. یہ فرینچ جرنل ہے. تو تب سے اب تک مسئلے ہیں, مطلب اور بہتری آ رہی ہے اوپن سائنس کے حوالے سے. ابھی یورپین یونین نے اوپن سائنس ایز اے مینڈیٹ کیا. جتنی بھی یورپ سے فنڈ ہو رہی ہے سائنس, وہ ساری اوپن ہونی چاہیے, بلکہ ہو رہی ہے. تو بلکہ کل میں دیکھ رہا تھا تو نے ایک نیا ایک پبلشنگ پلیٹ فارم شروع کیا یورپین یونین نے اوپن سائنس ریسرچ, نیا ایک جرنل ہے جو ہر فیلڈ سے, جتنے بھی فیلڈ ہیں مطلب, وہ وہاں پہ فری فیئر پبلش کر سکتے ہو آپ, کوئی پیسے دیے بغیر. تو دیٹس واٹ آئی ایم اپ فار. اگین سائنٹیفک کانفرنسز بہت ہی ایکسپینسو, ایکسکلوسیو اور سلو, سال میں ایک دفعہ ہوتی ہیں, آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے. ایکسکلوسیو ان اے وے, یہ دیکھو بہت ہی مشہور سائنسی کانفرنس 1911 میں برسلز میں ہوئی تھی. آپ کو بہت سارے جاننے والے نوبیل لوریٹ اور 20ویں صدی کے بہت ہی مشہور سائنسدان آپ کو ملیں گے. آئنسٹائن ہے آپ کے پاس, یہ میکس پلانک, اور آئی تھنک یہ دس ون از ردرفورڈ, یہ والا ردرفورڈ ہے. اور ایک ہی خاتون ملے گی آپ کو اس میں پورے پکچر میں, تو وہ باقی سارے میل ہیں, ایک ہی خاتون ہے, وہ ہے میری کیوری, یہاں پہ بیٹھی ہے. تو سائنٹیفک کانفرنس بہت ہی ایکسکلوسیو تھے, میل ڈومینیٹڈ تھے, اب بھی ہیں, مطلب اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اب بھی ہیں, ایکسکلوسیو ہیں. اور جو سائنٹیفک جرنلس ہیں وہ اگین نان انکلوسیو جو ہم پبلش کرتے ہیں. تو پچھلے دنوں ایسے ہی میں دیکھ رہا تھا کہ جو نان انکلوسیو ٹرمز ہیں لائف سائنس کے اندر, وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑھتی جا رہی ہیں اوور دا ٹائم. نان انکلوسیو ٹرمز جو وتھ ریشل کنوٹیشنز, فار ایگزامپل ماسٹر اور سلیو کا جو کانسیپٹ ہے, جو اور یا پھر بلیک لسٹ اینڈ وائٹ لسٹ. بلیک لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو اسپیشلی جو لائف سائنس یا مالیکولر بایولوجی, اس میں لوگ کیا کرتے ہیں, کچھ جینز ہیں یا پروٹینز ہیں, ان کو جو اچھے ہیں ان کو وائٹ لسٹ میں ڈال دیا, جو خراب ہیں جو ان کو انہوں نے فلٹر کر ان کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا.
اور اگین ماسٹر اور سلیو کچھ ایسے جو پروٹینز ہیں جو رول ہے ان کا وہ باقیوں کو کنٹرول کرنے کا ہے، تو اس کو نام دیتے ہیں کہ ماسٹر ٹرانسکرپشن فیکٹرز، ماسٹر پروٹینز، باقیوں کو کہتے ہیں سلیو ٹرانسکرپشن فیکٹر، جو کہ بہت ہی نان انکلوسیو ہے اور ریشلی ٹونڈ. اور جب آپ دیکھو گے فرام 2000 سے 2020 تک جو ریسرچ ہوئی ہے لائف سائنس کے اندر، یہ ہے تقریباً 1.5 ملین پیپرس اس سائٹ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو یورپ پب میٹ ہے اس سے، اور یہ ہے نمبر آف نان انکلوسیو. تو آپ دیکھو یہ ٹوٹل، یہ جو گرین ہے یہ والا ٹوٹل ہے نمبر آف آرٹیکلس، اور جو نمبر آف بلیک لسٹ اینڈ وائٹ لسٹ ہیں یہ اس کو کراس کر رہے ہیں یہاں پہ آ کے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نمبر آف پیپرز بڑھ رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی بڑھ رہی ہیں، کہ نہیں ہے کہ یہ جو نان انکلوسیو جو لینگویج ہے وہ بڑھ رہی ہے. اسی حوالے سے میں نے ایک چھوٹا سا ایک فیچر آرٹیکل لکھا تھا پالیسی کے حوالے سے کہ ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. اس سے سائنس سے ظاہری بات ہے، فرض کرو کوئی اسی بیک گراؤنڈ سے آتا ہے جو جس کے فور فادرس انسلیوڈ تھے، تو وہ سائنس میں کیا فیل کرے گا یا سوسائٹی میں کیا فیل کرے گا اس طرح کی سائنس پڑھتے ہوئے. تو اگین بیکاز آف کورس لینگویج میٹرس، آئی مین اٹ شیپس دا وے وی تھنک. آئی مین ہمیں اگر سی اینڈ بیہیو، تو ایز اے سائنٹسٹ ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم ایسی زبان استعمال کریں جو سب کے لیے مساوی ہو اور اچھی ہو. تو یہ پیپر پچھلے دنوں آیا تھا، آئی تھنک اسی کی بیس پہ واحد نے مجھ سے کہا تھا کہ کچھ بات کریں، تو پھر میں نے کہا چلو اس کو تھوڑا، اس کو میں نہیں بتاتا، پورا ایک کہانی آپ کو بتاتا ہوں ساتھ. تو یہ چھوٹی سی ایک سلائڈ میں نے ڈال دی اس کو. تو آن لائن ہے، اویلیبل ہے، آپ پڑھ لیں، اوپن ہے، آپ کو پیسے دینے نہیں پڑیں گے. تو ای لائف بہت ہی اچھی جرنل ہے اس حوالے سے، اوپن سائنس کے حوالے سے بہت ہی اچھے انیشیٹیوز لے رہی ہے، نان پروفٹ اینڈ پبلکلی فنڈیڈ جرنل. تو خیر کافی مجھے انکریجمنٹ ملی کچھ، بلکہ تبدیلیاں لوگوں نے اپنے جو سورس کوڈ ہیں انہوں نے تبدیل کیا ہے میرے ساتھ. بہت سارے لوگوں نے ای میل کی. خیر ایک بہت ہی سینئر پروفیسر نے مجھے آسٹریلیا سے ای میل کی، کہتا ہے کہ آپ کے جو آرٹیکل ہے یہ ایک مزاق ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سائنس میں، آپ کو ملیں گے آپ کو، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو بیک ٹو دی سائنٹیفک کانفرنسز اگین، جو میں کہہ رہا تھا انکلوسیو نہیں ہیں، ایکسپینسو ہیں اور انوائرمنٹلی سسٹینیبل نہیں ہیں. تو ہم تقریباً 6 براعظموں سے کوئی ینگ ریسرچرس تھرو ای لائف اگین ہم ملے، اور ہم نے کہا چلو کچھ ہم جو پچھلے 2 سالوں میں جو کانفرنسز تھے ان کو انالائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بتاتی ہیں. تو ہم نے کوئی 270 جو کانفرنسز تھی 2018 اور 19 پینڈیمک سے پہلے جو ان پرسن کانفرنسز تھے، ان کو ہم نے ڈیٹا لیا، انالائز کیا کہ یہ کتنا کاربن فٹ پرنٹ چھوڑتی ہیں، کتنی ایکسپینسو ہیں، کتنی خواتین جو سائنسدان ہیں ان کو ایز اے کی نوٹ اسپیکر یا ایز اے انوائٹڈ اسپیکر بلایا جاتا ہے، یا مردوں کو زیادہ بلایا جاتا ہے، یا پھر جتنے بھی ینگ ریسرچرز ان کو کتنی امپرومنٹ ملتی ہے. تو ان سب کو دیکھتے ہوئے ہمیں پتہ چلا کہ بہت ہی ایکسکلوسیو ہے سائنٹیفک کانفرنسز. ایک گروپ آف کمیونٹی ہے جو بس جو پکنک اسپاٹس ہوتے ہیں، ٹورسٹک اسپاٹس، وہاں پہ یہ کانفرنسز رکھی جاتی ہیں. اگین ٹیکس پیئرس منی کے بیس پہ یہ جو بڑے سائنسدان ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے پریزنٹ کرتے ہیں. آف کورس میل ڈومینیٹڈ، ارلی کیریئر ریسرچ فرینڈلی نہیں ہے. تو بہت سارا اب اس پیپر کو آپ ان ڈیٹیل پڑھ سکتے ہو. اگین اٹس اے نیچر ہیومن بیہیویئر، بٹ آئی ڈونٹ نو دے میڈ اٹ، وی میڈ اے ڈیل ود دم ٹو میک اٹ open without paying the $11,000 of course. So اس کو آپ
پڑھیں, اور ہم نے بہت ساری اچھی ریکمنڈیشنس دی آپ سائنٹیفک کانفرنسز کو امپروو کرنے کے لیے. ویزا فری انٹری, جیسا کہ ہم ڈیولپ کنٹریز جو جتنی بھی کانفرنسز ہوتی ہیں بہت ساری ویسٹ میں ہوتی ہیں, ہمیں بہت سارا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ویزے کا, تو اور اٹینڈنس کاسٹ زیادہ ہوتی ہے, جو سائز ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, جو جنڈر بیلنس ہے وہ نہیں ہے. فرض کرو پریگننٹ وومن جو سائنٹسٹ ہیں جو بچوں کے ساتھ اپنے جو چھوٹوں کے ساتھ جاتی ہیں ان کے لیے کوئی وہ نہیں ہے, نظام نہیں ہے. اور آف کورس کاربن فٹ پرنٹ جو چھوڑتی ہیں وہ ٹنز آف کاربن فٹ پرنٹ چھوڑتی ہیں انوائرمنٹ کے لیے, سسٹینیبل نہیں ہے. تو ہم نے کہا کہ آپ ورچوئل فارمیٹس میں سوئچ کریں. یہ پینڈیمک سے پہلے ہم نے لکھا تھا, خیر پینڈیمک نے ہمیں سکھا دیا کہ واقعی یہ جو ورچوئل فارمیٹس ہیں وہ سائنس کے لیے اور سوسائٹی کے لیے اور انوائرمنٹ کے لیے اچھے ہیں. تو پلاسٹک جو پلانٹ بیسڈ ہے وہ کیٹرنگ اور فوڈ ویسٹ مینجمنٹ, اور بلکہ ہم نے ایک دوسرا کانسیپٹ یہ دیا کہ آپ لوکلی آپ ہبس بنائیں اور وہ پھر لنکڈ ہوں انٹرنیشنل اس کے ساتھ, ریجن ہر ریجن میں اس طرح کا ہو, تو پھر لوگ آسانی سے آپ اپنے لوکل ریجن یا جو ہب ہے وہاں پہ جائیں اور لوکل جو سائنسدان ان کے ساتھ کونیکٹ کریں انسٹیڈ آف flying all over a continent. So اس سے یہ ہوگا کہ جو کانفرنسز ہیں وہ زیادہ انکلوسیو ہوں گی اور انوائرمنٹلی سسٹینیبل ہوں گی, اور آف کورس جو ینگ ریسرچرس ہیں ان کے لیے بہت ہی مفید ہوں گی. تو یہ آپ اگین ہاں یہ آپ آن لائن ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو. تو آئی تھنک سو کچھ ٹیک ہوم میسیجز آؤٹ سے, آف کورس آپ سائنس میں آنا چاہتے ہو یا کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہو تو آپ تب جاؤ جب آپ اسے پسند کر رہے ہو. یہ کہ نہ کہ اگر گھر والوں نے کہا کہ آپ انجینئر بنے یا ڈاکٹر بنے یا CSS آفیسر بنے کہ بس بننا ہے, اور ساری عمر آپ اس سے نفرت کرتے رہو, تو ایسی وہیں کرو جو آپ پسند کرتے ہو, اور I can guarantee you will excel it in that. تو دوسری بات, اوپن سائنس good for you, good for science and good for society. Practice open science and advocate for it. ٹویٹر جوائن کریں اور اپنی جو ریسرچ جو انٹرسٹ ہے اس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کو فالو کریں اور انگیج ہو جائیں ان کے ساتھ انٹرنیشنلی. اگین میں نے کہا ٹویٹر کی وجہ سے مجھے ناروے آ گیا, US چلا گیا. I got both opportunities from Twitter. Collaborate often, of course, and learn to say no. نو کہنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے کبھی کبھار, ورنہ پھر آپ اس میں رہ جاتے ہیں. Get involved in review process. I think آپ میں سے بہت سارے بہت ارلی اسٹیج میں ہوں, بعد میں خیر ظاہری بات ہے آپ اس میں بھی آؤ گے. جب آپ فیلڈ میں ایکسپرٹ ہو جاؤ گے تو جرنلس آپ کو انویٹیشن بھیجیں گی کہ آپ ہمارے لیے ریویو کرو. آف کورس پھر you should be a responsible reviewer. Look for accurate science and assess based on the scientific principle, not based on the name of the author or the name of the institution, whatever, I mean, or the region or the university they belong to, because that shouldn't be. Of course we all have these hidden biases inside us. I do have myself the hidden biases, I mean, we can't ignore, but meantime we need to accept our biases and we try our best to be as fair as possible. جو ریسرچ کمیونٹیز ہیں آپ سے ریلیٹڈ ان کو آپ جوائن کر سکتے ہو. کانفرنسز ورچوئل ہوں گی یا ان پرسن ہوں گی, آپ وہاں پہ والنٹیئر کر لو, اس سے آپ کی انگیجمنٹ اور لوگوں کے ساتھ آپ کا ملنا بہت بڑھ جاتا ہے. موبیلٹی آف کورس, نکلیں آپ دنیا کو دیکھیں, ایون آپ پاکستان میں بھی ہیں تو ایکسپلور دا ورلڈ, اٹ ول اوپن اپ یور مائنڈ. پوسٹ پریپرنٹس ریڈ, آف کورس وی آر, آئی مین ہم پڑھتے ہیں, ریویو کریں اور سائٹ کریں.
एकेडेमिया में मेंटल हेल्थ मैं उस पे बात करना चाहता था, लेकिन खैर टाइम नहीं है, किसी दिन हम इस पे बात करते हैं. मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़रूरी है. हमारी तरफ तो खैर इसका ज़िक्र ही नहीं होता. हर फील्ड में नहीं होता, एकेडेमिया में भी नहीं होता. तो इसको आप सीरियसली लें और देयर इज़ नो शेम टू टॉक अबाउट इट. ऑफ कोर्स अपनी सीवी की जो लाइन्स हैं उसको बढ़ाते ही ना रहें, अपनी ज़िंदगी की लाइन्स भी कुछ लाइन्स अपनी ज़िंदगी में भी डालें, और आप फैमिली को टाइम दें, लाइफ को एंजॉय करें, तो सक्सेस आपके साथ होगी. सो अगेन, so I mean European Union says, I mean the future of science is open, but I say, I mean the future of science is not only open, but it is inclusive, equitable and environmentally sustainable. तो ये एक अफ्रीकन सेइंग है, ये ओपन साइंस के हवाले से बड़ी परफेक्ट है. इफ यू वांट टू गो फास्ट, गो अलोन. इफ यू वांट टू गो फार, गो टुगेदर. तो इसका मतलब ये कि जितना भी आप ओपन होंगे, लोग आपके साथ आएंगे, आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे, आपकी जो साइंस है वो स्ट्रांग होगी, तो आप बहुत आगे जाओगे. तो अगर आप अकेले जाओगे तो आपकी साइंस के अंदर फ्लॉज होंगे, आप डेटा को आप वो मैनिपुलेट करोगे, आप बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकोगे. खैर ज़्यादा तेज़ी से जाओगे, लेकिन फिर जैसा कि वो प्रोफेसर की बात की मैंने शुरू में, वहीं वहीं होगा. तो इसके साथ yeah, I would say thank you, and I'm happy to take questions. बहुत शुक्रिया अजीज़ भाई. हम मेरे ख्याल में यहाँ पे जो लिंक है वो अभी एक्सपायर होने वाला है, तो हम एक दूसरा लिंक लेके ज्वाइन करेंगे सवालात के लिए. हम एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो ये हालत है यहाँ पे जूम की भी. तो अब चले, ठीक है, कोई मसला नहीं. I'll send another link, फिर उस पे हम सवालात लेंगे. तो सारे जो चैट हैं वहाँ पे मैं ये पोस्ट कर देता हूँ. तो हाँ, मैं चैट को नहीं देख रहा था, so I was नो not वरी, on. लेकिन आपने बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे ख़त्म किया है, तो दैट्स गुड. चले, तो मैं नया लिंक सेंड करता हूँ आप सबको अभी. ओके, जबरदस्त.